السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آپ سن رہے ہیں نمرہ احمد کا ناول حالم۔ اب تک اس کے 6 چیپٹر ہو چکے ہیں، اس وقت ہم ہیں 7ویں چیپٹر پہ۔ آج ہم اس کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پارٹ 2۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نرملا دیوی راہداری میں چلتی جا رہی تھی جب تالیہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ پہلے سے بڑی اور سنجیدہ نظر آتی تھی۔ قد نرملا کے برابر پہنچنے کو تھا، گال زیادہ پھول گئے تھے۔ راہداری کے وسط میں اس نے نرملا کو روکا تو وہ اکتائے ہوئے انداز میں رکی۔ کیا ہے؟ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ساڑی پہ جیبوں والا لمبا سویٹر پہنے وہ ایک تیز ترار عورت لگتی تھی۔ نرملا دیوی، میں نے تم سے چاول زیادہ مانگے تھے اور تم نے مجھے نہیں دیے کیونکہ تم اب مجھے پیسے نہیں دے رہی۔ میرے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، تم جب بازار جاتی ہو ٹپ کے ساتھ تو اپنے کپڑوں میں کتنے کیک اور چاکلیٹ چھپا کے واپس لاتی ہو۔ اگر تم فضول خرچی نہ کرتی تو اتنے سارے پیسے ختم نہ ہوتے۔ وہ ناک سکور کے بولی۔ مگر اتنے ماہ تو میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اب نہیں ہے تو کیا کرو؟ وہ روحان سی ہوئی۔ تم چور ہو، چرا لو کسی سے، لیکن اگر پیسے نہ دیے تو زیادہ کھانا نہیں دوں گی۔ وہ ہوں ہاں کہہ کے آگے بڑھی۔ تالیہ راستے میں کھڑی تھی سو اس کو ایک ہاتھ سے تالیہ کو پرے دھکیلنا پڑا، اور اسی وقت تالیہ کا ہاتھ نرملا کے سویٹر کی جیب میں گیا۔ نرملا چلتی گئی۔ تالیہ نے بند مٹھی کھولی، اندر چابی تھی۔ آخر میں چور ہوں نا؟ اس نے دکھ سے وہ چابی دیکھی۔ ان میں سے ایک میس کی فریج کی چابی تھی جو نرملا کی دسترس میں رہتی تھی۔ اگلی صبح چابی نرملا کی جیب میں واپس آ چکی تھی، مگر جب ناشتے کے لیے اس نے فریج کا دروازہ دیکھا تو اس کا لاک کھلا تھا اور لاک کے اندر چابی ٹوٹی ہوئی تھی۔ شاید کل جلدی میں فریج بند کرتے ہوئے چابی لاک کے اندر ٹوٹ گئی ہو اور اسے علم نہ ہو سکا ہو، مگر شکر کہ دروازہ لاک نہیں ہوا تھا، ورنہ یہاں سب اتنے سست تھے کوئی بھی لاک تبدیل کروانے کی ہمت نہ کرتا۔ اب وہ فریج کو لاک نہیں کر سکتی تھی مگر دروازہ کھول بند کر سکتی تھی۔ خیر، کسی دن لاک بدلوا دوں گی۔ کون سا بچوں کو علم ہے کہ دروازہ اب لاک نہیں ہوگا اور وہ کچھ چرا لیں گے۔ اس نے بے پرواہی سے اندر سے دودھ نکالا اور دروازہ بند کر دیا، مگر ایک بچی کو علم تھا کہ اب رات کو دبے پاؤں میس میں جا کر کھانا کہاں سے چرانا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز پھنسی پھنسی سی نکلی تھی۔ پتھریلی سڑک پہ دوڑتی گھوڑا گاڑی کو مسلسل جھٹکے آ رہے تھے۔ کھیت اب اندھیرے میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا۔ انہوں نے گن پوائنٹ پہ وہ رکا، تلوار تان کر ہمیں اندر بیٹھنے پہ مجبور کیا اور پھر یہ تمہیں بھی لے آئے۔ تم بے ہوش تھی۔ اور ایڈم؟ اس نے نظریں گھمائی۔ دوسرے کونے میں ایڈم اکروں بیٹھا تھا۔ اسے خود کو دیکھتا پا کے سر کو خم دیا۔ بری خبر چیتالیہ، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس کی نظریں ایڈم کے ہاتھوں پہ جم گئی۔ وہ آگے کو گٹھے تھے اور کلائیوں کے گرد رسی بندھی تھی۔ رسی اس کی گردن تک جاتی تھی اور پیروں میں بھی۔ وہ پوری طرح سے بندھا تھا۔ اس کے ہاتھ؟ وہ خواب کی سی کیفیت میں بولی۔ کیوں بندھے ہیں؟ اب سارے پہ اندھیرا چھا رہا تھا، سڑک تاریک ہو رہی تھی۔ یتیم خانے کی پتھریلی عمارت اس ڈوبتی شام میں یوں کھڑی تھی کہ اس کے سائے لمبے ہو کے گھاس پہ گر رہے تھے۔ سورج کا نارنجی تھال ڈوبنے کے قریب تھا۔ تالیہ ایک درخت سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ کاپی رکھے قلم تیز تیز چلا رہی تھی۔ کاغذ پہ ایک سیاہ سفید سا اسکیچ ابھر رہا تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پہ مخروطی چھت والا محل۔ دفتن بوٹ میں مقید 2 پیر اس کے سامنے آ رکے، ایسے سیاہ چمکدار بوٹ کے ان میں چہرہ نظر آئے۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ وہ 2 پیس میں ملبوس ایک آدمی تھا جس کے سر پہ انگریزوں والا سیاہ ہیٹ تھا اور ہاتھ جیبوں میں تھے۔ صاف رنگت، چینی نقوش، دلکش مسکراہٹ، اور ہاں، کوٹ کی اوپری جیب میں اٹکا پیلا گلاب جو پہلی نظر میں ساری توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتا تھا۔ اجنبی یہاں کم کم نظر آتے تھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی حیرت باندھ کے نوارت نے ہیٹ اتارا اور سر جھکایا۔ کیسی ہو تم کم عمر لڑکی؟ وہ مسکرائی نہیں، بس سنجیدگی اور اچنبے سے اس کو دیکھے گئی۔ بوڑھے بالوں والا وہ آدمی بہت سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ عمر 40 سے اوپر ہوگی اور آنکھیں کسی کم عمر لڑکے جیسی جوان تھی۔ تمہارے بال کس نے کاٹے ہیں ننھی لڑکی؟ وہ اس کے سامنے گھاس پہ کھڑا تھا۔ پیچھے سورج ڈوب رہا تھا۔ پتھریلے قلعے کے سائے غائب ہو رہے تھے۔ تالیہ چپ رہی۔ اچھے نہیں کاٹے۔ اس نے ہیٹ دوبارہ سر پہ جما لیا۔ تالیہ نے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو چھوا۔ وہ پہلے کی طرح لمبے نہیں تھے بلکہ کانوں سے ذرا نیچے تک باب کٹ کی صورت آتے تھے۔ کیا تمہیں لمبے بال نہیں پسند؟ تالیہ نے سر جھکا لیا اور بولی تو آواز میں سادگی تھی۔ ہم یتیم ہیں اور ہم خیرات پہ پلتے ہیں۔ جتنے لمبے بال اتنا زیادہ شیمپو۔ یہاں سب کے بال چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور تمہارے کپڑے؟ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ ہمارے کپڑے کبھی درست سائز کے نہیں ہوتے۔ لوگ اچھے کپڑے اور کھلونے کبھی خیرات میں نہیں دیتے انچے۔ وہ رکی اور ہچکچا کے گردن اٹھائی۔ ذوالکفلی، وہ مسکرایا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ ذوالکفلی، وہ مسحور سے توڑ توڑ کے دہرانے لگی، جیسے اس ویران کھنڈر قلعے میں کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ ہاں، صرف ذوالکفلی۔ میں رائٹر ہوں اور یتیم خانے کی زندگی پہ ناول لکھ رہا ہوں۔
کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں؟ اس نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ مسز ماریا نے مجھے یتیم خانے کے ان کوارٹرز میں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس نے قلعے کی اوپری منزل کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ٹاور کی سب سے اونچی کھڑکی تھی، لیکن یہاں کوئی ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتا۔ تم کرو گی؟ اس نے گردن اس بات میں ہلائی، لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ کل رات جب میں ادھر رہا تو وہ رکا۔ مس، وہ تیزی سے بولی، تالیہ بنت مراد۔ وہ مسکرایا۔ کیا سحر انگیز مسکراہٹ تھی اس کی۔ تالیہ، بلکہ مجھے کہنا چاہیے پتری تالیہ، شہزادی تالیہ۔ تالیہ کی گالوں پہ سرخی پھیلی، مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا پتری تالیہ، رات جب میں یہاں رہا تو چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ہر رات آتی ہیں، یتیم خانے میں کبھی خاموش راتیں نہیں گزرتی انچے ذوالکفلی۔ مگر کل رات وہ لڑکا کیوں چیخ رہا تھا؟ کیونکہ جب بھی کوئی نیا شخص یتیم خانے میں آتا ہے، اس کی نظریں ذوالکفلی کے چہرے پہ بہت مان سے جم گئی، اور وہ ہم سے پیار سے بات کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ ہمارا فوسٹر فادر بن جائے گا اور وہ ہمیں اس جگہ سے دور لے جائے گا، وہ ہمیں فیملی دے دے گا۔ اس نے بھی یہی سمجھا، لیکن وہ لوگ جب اس کو پسند کیے بغیر چلے گئے تو وہ ساری رات روتا رہا۔ ویری سیڈ۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا، پھر نگاہ تالیہ کے کاغذ پہ پڑی تو قدرے چونکا۔ کیا بنا رہی ہو تم؟ اس نے کاغذ لیا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے محل بنانا اچھا لگتا ہے، مگر مجھے محل میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ وہ بے ساختہ بولا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ قلعے کے اوپر شام کے سائے اب مزید گہرے ہو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کیوں بندھے ہیں؟ وہ تکلیف کے باعث گھٹا گھٹا سا بول پئی۔ سامنے بیٹھے فاتح نے گہری سانس لی۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم بھاگ جائیں، اس لیے انہوں نے ہمیں باندھ دیا ہے۔ گھوڑا گاڑی پنجرہ لادے سڑک پہ سرپٹ دوڑ رہی تھی، ارد گرد کھیتوں پہ رات چھاتی جا رہی تھی۔ ہم؟ اس نے چونک کے دہرایا۔ آواز ذرا جاگے، گردن جھکائی تو دیکھا گود میں رکھے اس کے اپنے ہاتھ بھی رسیوں میں بندھے تھے، اور وہ رسی اس کی گردن تک آ کر اسے امقید کیے ہوئے تھی، پھر پیروں تک جاتی، پیر تک بندھے تھے۔ اس نے بطخ کے ہاتھ اوپر کھینچے، مگر رسیوں کی گرفت مضبوط تھی۔ ریلیکس تالیہ، ہم کوشش کر چکے ہیں، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دور بیٹھا دھندلا سا نظر آتا ایڈم بولا تھا۔ وہ سنے بغیر مغفل حواسوں کے ساتھ بار بار ہاتھ اوپر کھینچ رہی تھی۔ گورے کی ٹاپوں کی آواز سماعتوں میں سور پھونکے جا رہی تھی۔ ملاقہ شہر میں واقع یتیم خانے کا پتھریلا قلعہ دوم میں کھڑا دہک رہا تھا۔ اندر ایک راہداری میں چند بچے چلتے جا رہے تھے۔ سب سے پیچھے وہ دونوں تھے، پیلے گلاب کو کوٹ کی اوپری جیب میں ٹکائے، سیاہ ہیٹ پہنے ذوالکفلی اور اس کے ساتھ چلتی تالیہ۔ آج سب خوش کیوں ہیں پتری تالیہ؟ وہ سامنے چہکتے بچوں کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا۔ سرخ سیبوں جیسے موٹے گالوں والی تالیہ مسکرا کے بتانے لگی، کیونکہ ملاقہ کے کسی امیر فیملی کے بچے کی آج سالگرہ ہے۔ جب امیر لوگوں کے بچوں کی سالگرہیں ہوتی ہیں نا، تو وہ یتیم خانے میں مٹھائی یا چاکلیٹ بھیجتے ہیں، یا ایک وقت کے چاول وغیرہ۔ بہت مزہ آتا ہے۔ کاش امیر بچوں کی سالگرہیں روز ہوا کریں، تاکہ ہمیں ان کے مال سے کچھ حصہ ملتا رہا کرے۔ وہ آج سے بولی تو وہ راہداری کے درمیان رک گیا اور اس کی طرف گھوما۔ وہ بھی بے ساختہ ٹھہر گئی۔ ذوالکفلی گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکا اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ امیر لوگ بھی ہم جیسے ہوتے ہیں تالیہ، مگر وہ امیر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا پیسہ لوٹتے ہیں۔ ان کی دولت اصل میں ہماری ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ تالیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیونکہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں وہ قومی خزانے میں جاتا ہے۔ امیر لوگ خزانے سے بہانے سے رقم نکلواتے ہیں، کبھی پروجیکٹس کی صورت میں، کبھی بینکوں سے قرضے کی صورت میں۔ امیر لوگ پھر وہ رقم کبھی واپس نہیں کرتے۔ اسی رقم سے وہ اپنے بچوں کی سالگرہیں کرتے ہیں۔ یعنی ان کا پیسہ ہمارا ہوتا ہے؟ ہاں، اور اپنا پیسہ واپس لینا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ وہ سیدھا ہو گیا، پھر مسکرایا۔ ایک دم سے اس مسکراہٹ نے اس کے سنجیدہ تلخ چہرے کو ڈھانک دیا۔ چلو اوپر چھت پہ چلیں، میں ملاقہ کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تالیہ نے گہری سانس لی۔ آپ کو چھت سے ہر وقت شہر دیکھنا کیوں پسند ہے انچے ذوالکفلی؟ وہ افسوس سے بولی تھی۔ وہ جواب میں کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں اب راہداری میں چلتے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی آوازیں مدھم ہو رہی تھی۔ تالیہ مت کرو، رکو، اسٹاپ اٹ۔ وہ اب کے جرک کے بولا تو وہ جو رسی مسلسل کھینچ رہی تھی ٹھہری، گردن اٹھا کے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے ہمیں کیوں پکڑا ہے؟ پلکیں چپکائیں تو بصارت واضح ہوئی، جیسے پانی گدلے شیشے کو صاف کر دے۔ جامنی اندھیرے میں فاتح کا چہرہ صاف دکھائی دینے لگا۔ میں نہیں جانتا، میں ان کی زبان نہیں سمجھتا، وہ مدھم آواز میں بتانے لگا۔ انہوں نے ہمارے اوپر تلواریں تان لی تھی۔ تو آپ لوگوں نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ ایڈم کے پاس تو پستول بھی تھا۔ وہ شاکی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے ان کی بہادری پہ شک ہوا ہو۔ میں تو اس کو شوٹ کرنا چاہتا تھا، مگر سر نے روک دیا، ایڈم گلہ میز انداز میں بولا۔
ایڈم نے آج تک ایک جیتا جاگتا انسان نہیں مارا، میں تم دونوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا اور پنجرے کی سلاخوں سے ٹیک لگا لی۔ سفید گدلی شرٹ کے آستین اوپر چڑھائی، مٹی لگے چہرے کے ساتھ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بھی ویسے ہی بندے تھے، اور جب میں نے ان کی گاڑی دیکھی تو کوئی مزاحمت نہیں کی۔ گاڑی کا مطلب تھا کہ وہ راستوں سے واقف ہیں۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھتا، مگر وہ بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہے تھے، ملاقہ، یعنی یہ گاڑی ملاقہ شہر جا رہی ہے۔ اور آپ نے خود کو بدوا کے جانوروں کی طرح اس پنجرے میں ڈالنے دیا ان کو؟ کوئی مزاحمت نہیں کی؟ وہ غصے سے بولی۔ سر ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ملاقہ جا رہے تھے۔ ان کو جنگل سے نکلنے کا راستہ معلوم تھا۔ کیا تم بھول گئیں؟ آئیز آن دا پرائز، اور ہماری منزل ملاقہ ہے۔ منزل پہ سمجھوتا نہیں کیا جاتا، راستوں اور طریقوں پہ کر لیا جاتا ہے۔ وہ بالکل چپ ہو گئی، پھر سر دھیرے سے سلاخوں سے ٹکا دیا اور نظریں باہر دوڑتے کھیتوں پہ جما دی۔ چاند نکل آیا تھا اور کھیت اندھیرے میں چاندنی کے باعث مدم مدم سے نظر آ رہے تھے۔ گوروں کے قدم دھول اڑاتے تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ قلعے کے باغیچے میں بہار کے ڈیروں پھول کھلے تھے اور ان کی خوشبو گھاس پہ بیٹھے لوگ محسوس کر سکتے تھے۔ وہ گھاس پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی اور سامنے ہیٹ والا مسکراتا ہوا ذوالکفلی بیٹھا تھا۔ اور کیا ہے وہ جادو جو آپ نے مجھے دکھانا تھا؟ وہ مسکرا کے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی، انداز میں اعتماد اور انسیت تھی۔ ہاں وہ مسکرایا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تالیہ آگے کو جھکی اور جب مٹھی باہر نکال کے کھولی تو اس میں ایک سکہ تھا۔ یہ کھوٹا ہے اور یہ دنیا والوں کے پاس کھوٹا رہے گا، مگر جب یہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا تو… تالیہ نے دلچسپی سے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ ذوالکفلی نے سکہ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور اس کی مٹھی بند کی۔ اب ذوالکفلی کے ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر نیچے رکھے تھے۔ پھر اس نے تالیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر تمہارے ہاتھ میں وہ کھوٹا نہیں رہے گا، وہ تمہارے دل جیسا ہو جائے گا، خوشبودار اور خوبصورت۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیے۔ تالیہ نے بند مٹھی دھیرے سے کھولی۔ اندر سکہ نہیں تھا، اندر پیلا گلاب تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پوری کھل گئیں۔ یہ کیسے؟ الفاظ ٹوٹ گئے۔ میں جادوگر ہوں پتری تالیہ، وہ آواز کو باریک کر کے بولا تو وہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں ہنس دی۔ اور وہ سکہ کہاں گیا؟ تمہاری جیب میں۔ تالیہ نے جلدی سے فراک کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اندر سکہ واقعی رکھا تھا۔ اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ کیا آپ مجھے یہ جادو سکھا سکتے ہیں؟ وہ لجاجت سے بولی، مگر ذوالکفلی گھڑی دیکھتے اٹھ رہا تھا۔ مجھے ابھی چھت سے ڈوبتا سورج دیکھنا ہے، اس کے بعد پلیز ابھی۔ وہ منت کرنے لگی، مگر وہ مسکرا کے اپنا ہیٹ درست کرتا آگے بڑھ گیا۔ سب کہتے ہیں ذوالکفلی صاحب یہاں تمہاری وجہ سے ٹھہرے ہیں۔ ایک کم عمر بچہ اس کے قریب آ کے بیٹھا اور دھیرے سے کان میں سرگوشی کی۔ تالیہ کا چہرہ مزید چمک اٹھا، مگر بظاہر خفگی سے اس کی طرف مڑی۔ وہ ناول لکھ رہے ہیں، بس اس لیے ٹھہرے ہیں۔ نہیں، کل مسز ایگنس بھی کہہ رہی تھی، وہ ایسے بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جن سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ وہ شاید تمہارے فوسٹر فادر بن کے تمہیں اڈاپٹ کر لیں گے۔ تم لکی ہو تالیہ، تم یہاں سے چلی جاؤ گی۔ وہ سمجھداری سے کہہ کے اٹھ گیا تو وہ مسکرا کے پھر سے ان دونوں چیزوں کا جائزہ لینے لگی، ایک کھوٹا سکہ اور ایک پیلا گلاب۔ واؤ، جسٹ واؤ۔ رات گہری ہو رہی تھی اور گھوڑا گاڑی کی رفتار قدرے سست ہو گئی تھی۔ وہ ہنوز پنجرے کی سلاخوں سے سر ٹکائے ہوئے تھی، البتہ نیند اب پوری طرح کھل چکی تھی اور آنکھیں دور سڑک پہ جمی تھی۔ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا، اتنے تارے، گویا سیاہ دوپٹے پہ افشاں انڈیل دی گئی۔ اس دنیا میں سب کچھ ہمارے ملیشیا سے مختلف ہے، بس ایک ہوا ویسی ہی ہے۔ وہ سڑک کو دھکتے بولی۔ آپ کی اطلاع کے لیے تالیہ، ہوا بھی ویسی نہیں ہے۔ کیا؟ تالیہ نے چونک کی گردن موڑی۔ جب 60-70 سال پہلے امریکہ نے جاپان پہ ایٹم بم برسائے تھے تو وہ بم ساری دنیا کی فضا کو آلودہ کر گئے تھے، یعنی ہمارے پلانٹ ارتھ کی فضا میں، مٹی میں، پھولوں میں، ہر چیز میں ہلکا ہلکا سا سیزیم 137 شامل ہو گیا تھا اور قیامت تک شامل رہے گا۔ اس سے پہلے یہ قدرتی طور پہ فضا میں نہیں ہوتا تھا، یعنی ابھی۔ ایڈم نے گہری سانس اندر کھینچی۔ ابھی فضا اس سے پاک ہے، مگر ظاہر ہے آپ کو کیا معلوم، آپ کتابیں تھوڑی پڑھتی ہیں۔ فاتح نے فوراً تالیہ کا چہرہ دیکھا، کوئی رد عمل، مگر خلاف توقع اس نے برا نہیں مانا، بس سر واپس سلاخوں سے ٹکا دیا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رک گئی۔ جھٹکا اتنا زور کا تھا کہ تالیہ کا سر جھول کے دوبارہ سلاخوں سے آ ٹکرایا، لبوں سے کراہ نکلی۔ گاڑی کی اگلی نشستوں سے کوئی جست لگا کے اترا اور پیچھے آیا، سر پہ بٹی باندھے وہ سانولا سا آدمی تھا۔ اس نے ان تینوں کو باری باری گھورتے ہوئے سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ اندر بڑھایا جس میں 3 رول سے تھے، خوشبو بھی اچھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ تالیہ کا ہاتھ سب سے پہلے بڑھا۔ اس نے جلدی سے رول تھاما اور آنکھوں کے قریب کر کے دیکھا۔ روٹی جیسی چیز میں لپٹا قیمے جیسا آمیزہ۔ اس نے نادیدوں کی طرح دانت اندر گاڑے، گیلا بھی تھا جیسے کوئی سوس اندر لگی ہو، مختلف سا ذائقہ تھا مگر مزیدار تھا۔ اتنے دنوں کی محرومی جاگ اٹھی، وہ جلدی جلدی کھانے لگی۔ فاتح نے باقی دونوں رول تھامے اور ایک ایڈم کی طرف بڑھا دیا۔
रस्सियाँ सख्ती से बंधी थीं मगर लंबी थी। वो हाथ कदरे आगे पीछे बढ़ा सकता था। अब वो आदमी अपनी ज़बान में कुछ कह रहा था। फातिह ने कदरे उकता के उसे देखा। वक़्त ज़ाया मत करो, हम तुम्हारी ज़बान नहीं समझते। क्या तुम हमें मलाका लेकर जा रहे हो? वो लुकमे से बड़े मुंह के साथ एकदम बोली। इसके लबों से निकलने वाले अल्फाज, लहजा, ज़ुबान उसके साथी मुसाफिरों के लिए अजनबी था। वान फातिह ने बेयकीनी से आबरू उठाया। एडम का मुंह खुल गया। वो आदमी भी चौंका था। हाँ, हम मलाका जा रहे हैं, मगर तुमने हमें बांधा क्यों है? हमारा जुर्म क्या है? वो रात की तारीकी में सलाखों के पार खड़े आदमी से निडर अंदाज में पूछ रही थी। फातिह बस इसे देख रहा था। रोल अभी तक इसके हाथ में था। हम जानते हैं तुम अपने मुल्क की कैसे भागे हुए गुलाम हो। हम तुम्हें वहाँ लेकर जा रहे हैं जहाँ जाने के तुम हकदार हो। कदरे सख्ती से बोला और आगे बढ़ गया। इसके बैठते ही गाड़ी झटके से चल पड़ी। तालिया का सर फिर से सलाखों से टकराया था, ऐन वहाँ जहाँ घूमर था। 13 साला तालिया मुराद सर झुकाए कुर्सी पे बैठी थी। मेज़ के पार कुर्सी पे मिसेस मारिया विराजमान थी और तालिया के सामने बैठे पुलिस ऑफिसर को देख रही थी। तालिया, पुलिस ऑफिसर इसकी तरफ झुके संजीदगी से मुखातब था। तालिया ने वैरान चेहरा उठाया तो इसकी आंखें ऐसे खाली थीं जैसे लुटे हुए लोगों का दिल खाली हो जाता है। मिसेस मारिया ने बताया है कि सारे यतीम खाने में सबसे ज़्यादा जुल्कफली तुमसे गुलता मिलता था। तालिया ने खोए खोए अंदाज में सर हिला दिया। अब तक तुम जान ही चुकी होगी कि वो एक झूठा मकार शख्स था, एक कौन आर्टिस्ट, एक चोर। वो बेरहम लहजे में कह रहा था। तालिया की आंखों के गोशे भीगने लगे। वो कोई राइटर नहीं था। वो जाली कागजात पे इधर आया और ऊपर टावर से वो सामने वाली इमारत का जायजा लिया करता था जहाँ एक आर्ट ऑक्शन नीलामी होनी थी। तालिया ने फिर से सर हिला दिया। सारे अल्फाज मैंने खो चुके थे। जुल्कफली के गायब होने के बाद सारी दुनिया जैसे अंधेर हो गई थी। कल रात उसने नीलामी पे एक कीमती हीरा चुरा लिया है और अब वो गायब हो चुका है। मैं जानता हूँ इसने तुम्हें उम्मीद दिलाई होगी कि वो तुम्हें अडॉप्ट कर लेगा, मगर वो एक स्कैमर था तालिया। इसने मुझे कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी, वो तेज़ी से बोली। बहरहाल हमने उसको गिरफ्तार करना है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? तालिया ने एक नज़र मिसेस मारिया को देखा, फिर ऑफिसर को। मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे पास अब तक जुल्कफली की एक भी तस्वीर नहीं है। मिसेस मारिया का कहना है कि तुम स्केच बनाने में माहिर हो। क्या तुम इसका स्केच बना सकती हो या हमारे स्केच आर्टिस्ट की मदद कर सकती हो? वो चंद सानिया इसको देखती रही, फिर खामोशी से एक कागज़ उठाया, पेन होल्डर से कलम निकाला और सर झुकाए कलम कागज़ में रगड़ने लगी। पुलिस ऑफिसर ने गहरी सांस लेकर टेक लगा ली और कड़ाई पे बंदी घड़ी देखी। काम आसान हो गया था। क्या इसने किसी को नुकसान पहुंचाया था? किसी की जान ली थी? वो तेज़ी से कलम चलाते सर झुकाए बोली। नहीं, मगर वो चोर था। उसने हीरा चुराया है। ये बहुत बड़ा नुकसान है मिसेस उस्मान के लिए। मिसेस उस्मान वही जिनकी पोती की सालगिरह पे यतीम खाने में खाने के डब्बे आते हैं? हाँ, वही तालिया। मिसेस मारिया ने तायद की। वो खामोशी से स्केच बनाती गई, फिर सर उठाया और कागज़ उसके सामने किया। ऑफिसर ने गौर से उसे देखा और मिसेस मारिया की तरफ बढ़ा दिया। जुल्कफली से कम लोग ही मिले थे। वो अमूमन कमरे में रहता था, इसलिए यतीम खाने में ज़्यादा लोगों ने उसे करीब से नहीं देखा था। इसलिए अगर मिसेस मारिया आप तस्दीक कर दें कि ये वही आदमी है तो मुझे दोबारा यतीम खाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मिसेस मारिया ने श्योर कहते हुए मुस्कुरा के कागज़ थामा, फिर इस पर नज़र डाली तो मुस्कुराहट सिमटी। वो एक मोटे भद्दे आदमी का चेहरा था, नाक, आंखें, सब कुछ जुदा था। उन्होंने चौंक के तालिया को देखा। वो इन्हीं को देख रही थी, बिना पलक झपके। क्या यही जुल्कफली है मिसेस मारिया? ऑफिसर ने फिर से कलाई की घड़ी देख के उजलत में पूछा। सर, जब मैं 2 साल पहले यतीम खाने में आई थी तो मेरी कलाई में एक ब्रेसलेट था, सोने का, मगर फिर वो। तालिया एकदम सादगी से कहने लगी। इससे पहले कि ऑफिसर इसकी तरफ मतवज्जा होता, मिसेस मारिया जल्दी से बोली, जी यही है वो, और तेज़ी से कागज़ वापस बढ़ाया। रंगत कदरे फीकी पड़ी थी। शुक्रिया। इसने कागज़ थामा और तालिया को देखा। तुम्हारे ब्रेसलेट का क्या? तालिया ने एक चुपती हुई नज़र मिसेस मारिया पर डाली, जो हैरान भी थी और फीकी भी पड़ी हुई थी। फिर ज़रा सा मुस्कुराई। मैं कह रही थी कि मेरा ब्रेसलेट बिल्कुल आपकी घड़ी जैसा लगता था, इतना ही खूबसूरत। मारिया के रगों से बेख्तियार सुकून बड़ी सांस खारिज हुई। ओफ, ओके। ऑफिसर रस्मन मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप जुल्कफली की तस्वीर दिखा के मज़ीद हमारे लोगों को हरासा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बात फैल गई कि तालिया ने तस्वीर बनाई है या तस्वीर हमारे तरफ से आपको मिली है तो जुल्कफली या इसके साथी हमें जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें मिसेस मारिया, हम दोबारा आपको जहमत नहीं देंगे। वो अब शुक्रिया अदा कर रहा था। उसके जाने के बाद ऑफिस में कितनी ही देर खामोशी छाई रही। फिर तालिया उठ के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुमने जुल्कफली को क्यों बचाया? वो पूछे बिना ना रह सकी। वो एक चोर है। नन्ही लड़की मुड़ी और स्पार नज़रों से उनको देखा। यहाँ कौन चोर नहीं है? मिसेस मारिया पे गरों पानी पड़ गया था। तालिया बिनते मुराद अब बाहर जा चुकी थी।
घोड़े की टापों की आवाज़ रात के मुकद्दस नाटे को चीर रही थी। इसके सर का घूमड़ फिर से दर्द करने लगा था, मगर वो परवाह किए बिना मरगूबियत से इस रोल को खा रही थी। तुम उनकी ज़ुबान बोल सकती हो? फातिह अभी तक ताजुब से उसे देख रहा था। तालिया ने इस बात में सर हिलाया, मुंह लुकमे से फूला हुआ था। ये वो नज़ाकत से टेबल पर छुरी कांटे से खाने वाली सोशलाइट नहीं थी जो एक रात असरा अशर और इसके साथ इनके डाइनिंग रूम में खाना खाते हुए घायल गजाल की बात कर रही थी। मगर कैसे? क्योंकि लुकमे के बायस आवाज़ फंसी फंसी निकली। मैं 11 साल इसी इलाके में बड़ी हुई थी, ज़ुबान आती है मुझे। और हाँ, वो कह रहा था कि शायद हम भागे हुए गुलाम हैं। मगर तुम्हारी याददाश्त तो खो गई थी, तुम्हें ज़ुबान कैसे याद रहेगी? पता नहीं। तालिया ने कंधे उचकाया और तेज़ी से खाने लगी। क्योंकि सर, एडम खनकार के बोला। रोल उसके हाथ में भी था, मगर वो ज़रा तहजीब से खा रहा था। याददाश्तें और उलूम एक जगह दिमाग में स्टोर नहीं होते। गो कि अभी तक इसकी वजह नहीं मालूम हो सकी कि अक्सर याददाश्त खो जाने वालों को अपनी ज़ुबान और बहुत सी आम मालूमात कैसे याद रह जाती हैं, मगर शायद इसलिए कि उनके जहन का वो हिस्सा मुतासर होता है जहाँ उनकी यादें होती हैं, वो नहीं जहाँ मालूमात होती हैं। आप खा क्यों नहीं रहे सर? कहते हुए वो अपना रोल लबों तक ले गया और लुकमा दांतों से तोड़ा। फातिह ने जवाब में सोचती नज़रों से इस रोल को देखा। इसमें गोश्त है। मलाका मुसलमान मुल्क है सर, ये हलाल होगा। वैसे भी इस हालत में सब जायज़ होता है। ये बात नहीं है। गोश्त हर दौर में एक कीमती ग़िज़ा रही है और इन लोगों ने हमें कैदी बनाया है। कैदियों को इतनी अच्छी ग़िज़ा कौन देता है? वो सोच में डूबा था, मगर वो दोनों इसकी बात पे गौर नहीं करना चाहते थे। वो खामोशी से अपना अपना खा रहे थे। रात कतरा कतरा पिघलती जा रही थी। यतीम खाने की किले का बगीचा आज रंगों और रोशनियों में नहाया हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे बिखरे थे। एक जानिब स्टेज था जहाँ तकरीब तकसीम इनामात हो रही थी। चंद मशहूर सोशल वर्कर खवातीन, सजी समरी अमीर बेगमात और सूटेड बूढ़े असाब कुर्सियों पर बराजमान थे। मिसेस मारिया भी एक कुर्सी पे बराजमान मुस्कुरा रही थी। सामने बच्चे कतारों में कुर्सियों पे बैठे थे। सब अच्छे से तैयार हुए थे। यतीम खाने के बच्चे कम उम्री में ही खुद तैयार होना सीख लेते थे, क्योंकि उनको कोई तैयार करने वाला नहीं होता था। चंद बच्चे स्टेज पे कतार में खड़े थे। एक एक करके आगे आते और जेवरात से सजी खवातीन से इनाम वसूल करके स्टेज से उतर जाते। मिसेस मारिया की निगाह कतार में तीसरे नंबर पे खड़ी तालिया पे पड़ी तो मुस्कुराहट ज़रा सिमटी। वो बालों की पोनी बनाए खामोशी से खड़ी थी। जुल्कफली के जाने के बाद से वो चुप चुप रहने लगी थी, और अगर कभी मिसेस मारिया से सामना हो जाता तो उनको यूं देखती कि उनको निगाह चुरानी पड़ती। बात सिर्फ ब्रेसलेट की नहीं थी। कोई भी बच्चे की बात ना मानता। बात अपने दिल के चोर की थी। उन्होंने फिर से निगाह चुरा ली। सामने वाले दोनों बच्चे हटे तो तालिया की बारी आई। खातून ने मुस्कुरा के उससे हाथ मिलाया और मेज़ पे रखा खिलौने का डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। तालिया ने हाथ नहीं बढ़ाई, बस नज़रें उठा के उनको देखा। क्या मुझे वो वाला नहीं मिल सकता? उसने उंगली से एक दूसरे डब्बे की तरफ इशारा किया। खातून की मुस्कुराहट सिमटी, मगर फिर स्टेज पे बैठे अपनी तरफ मतवज्जा लोगों को देखा और कैमरा मैन को जो तस्वीर बना रहा था। जल्दी से संभल के मुस्कुराई और क्यों नहीं कह के एक दूसरा डब्बा उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। तालिया ने बहुत शौक से वो डब्बा पकड़ा और आगे बढ़ गई। नीचे अपनी सीट पे जाते ही उसने वो डब्बा खोला। अंदर तीर कमान थी, खिलौने वाली कमान जो अच्छी क्वालिटी की थी, और चंद तीर। इसने बहुत मोहब्बत और अपनाइयत से इस पे हाथ फेरा। इससे मतलब कोई याद जहन के किसी गोशे में मौजूद नहीं थी, मगर फिर भी वो इतना अपना अपना सा लगता था कि आगे जो हुआ वो खुद ही हुआ। उसने खुद को तीरों का तरकश कमर पे पहनते देखा, फिर कमान सीधी करके तीर अंदर लगाया और स्टेज के कोने में लगे गुब्बारों की तरफ निशाना बांधा। वहाँ गैस वाले गुब्बारे एक साथ बंधे थे जैसे गुब्बारों का गुलदस्ता हो। इसने खींच के तीर चला दिया। तीर जन से उड़ता हुआ ऐन उस जगह लगा जहाँ गुब्बारों के दागों का जोड़ था। चटकने की आवाज़ आई और गुब्बारे गोल की सूरत फजा में बुलंद हुए। लोगों ने चौंके इधर उधर देखा, गर्दनें मुड़ी, आवाज़ें बुलंद हुई, मगर वो कुछ नहीं सुन रही थी। वह तरकश से तीर निकाल के एक के बाद एक फजा में निशाने पे चला रही थी। फजा में उड़ते गुब्बारों को बारी बारी तीर लग रहे थे। वो ठा ठा की आवाज़ों के साथ फटने लगे, मगर तालियां नहीं रुकी। हाथों में कोई जुनून सा डर आया था। बच्चे चीखें मारते उठ गए। स्टेज पे हलचल मच गई, मगर वो ताक ताक के फजा में उड़ते गुब्बारों का निशाना लेती इन पे तीर बरसा रही थी। कोई तीर खदा नहीं जा रहा था। गुब्बारे पटाखों की आवाज़ के साथ फटते जा रहे थे। जोर से मिसेस मारिया ने इसके हाथ से कमान खींचा और एक जनाटेदार थप्पड़ इसे रसीद किया तो वो होश में आई और इधर उधर देखा। हैरत और खौफ से दूर हटे बच्चे, स्टेज पे खड़े लोग, कैमरामैन दरादर तस्वीरें उतार रहा था। वो एकदम डर सी गई, जल्दी से पीछे को हटी। मिसेस मारिया बरहमी और बेयकीनी से उसको देख रही थी। इस लम्हे उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस लड़की को वो मजीद अपने यतीम खाने में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्हें जल्द अज जल्द इसको अडॉप्शन के लिए देना होगा। इन्हें इससे छुटकारा चाहिए था। यह लड़की सहरज़दा थी। घोड़ा गाड़ी तारीख रास्ते पे तेज दौड़ रही थी। फातिह अकरूं बैठा था और बंधे हुए हाथ घुटनों पे रखे थे।
रोल वो खा चुका था मगर सोच में डूबा था। बाकी दोनों भी खामोश थे। ऐसे में वो बार बार अपने बंदे हाथ जेब तक ले जाने के लिए उठता फिर ठहर जाता। न हाथ वो जेब तक ले जा सकता था, न जेब में वो बटुआ था जिसके अंदर झांकने की तरफ इसकी आदतों में शामिल थी। जाने वो कहाँ गिर गया था। तालिया हनूस लाखों से सर टकाए बैठी थी। एडम बारी बारी इन दोनों को देख रहा था। अब हमने क्या करना है? इसने यकसानियत से अख्ता के सवाल पूछा तो तालिया ने चेहरा मोड़ा। इसकी आंखें स्पार्स सी थी। हमने शहजादी ताशा को ढूंढना है और वो हमें मेरे बप्पा तक ले जाएगी। मगर चेतालिया, हम इस वक्त कैद में हैं, इसने जता के याद कराया। अब नहीं रहेंगे। कहते हुए वो सीधी हो बैठी और बंधे हुए हाथ सामने उठाए, फिर कलाइयों को मरोड़ने लगी। एडम की नज़रों में अछनबा उभरा। रस्सियाँ पक्की बंधी हैं, ये चूड़ियाँ नहीं हैं जिनसे आप कलाइयाँ निकाल लें। तालिया ने एक संजीदा नज़र इस पर डाली। मैं केएल की सबसे माहिर चोर इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथों को हथकड़ियों से निकालने का फ़न आता है। वो एक मखसूस सागियत से हाथों को इकट्ठा करके मरोड़े जा रही थी। फाते ने सताइश से आबरू उठाई। मैंने सुन रखा था कि ऐसे ट्रिक्स होते हैं, मगर मुझे यकीन नहीं था कि यह हकीकत में मुमकिन है। पहली दफ़ा देख रहा हूँ। किससे सीखा तुमने ये? इसने नज़रें उठा के फाते को देखा। एक जादूगर से। इसके हाथ मुसलसल रस्सियों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रस्सी कलाई की जिल्द को चीर रही थी। खून बह रहा था मगर हाथ अंदर ही अंदर मुड़ के छोटा हो रहा था। गोया पट्टे खुद को इकट्ठा कर लेने के आदी थे। वो लाहौर की एक अपर क्लास कॉलोनी थी जहाँ कतार में छोटे छोटे बंगले बने थे। तीसरे नंबर के बंगले के अंदर किचन में आओ तो ऊंची स्याह पौनी वाली तालिया सिंह के सामने खड़ी बर्तन धो रही थी। वो 20-21 बरस की थी मगर काफ़ी मोटी और गोल मटोल। शलवार कमीज पहने, दुपट्टा साइड पे बांधे, वह मगन सी खुले नल तले आखिरी बर्तन कंगार रही थी। फिर उसे टोकरी में रखा, तौलिए से हाथ पहुँचे, चूल्हा बंद किया और बाहर निकल आई। सोफे पे फरबही माइल अधेड़ उम्र खतून बैठी थी। टीवी चल रहा था और वो फ़ोन कान से लगाए किसी से महुए गुफ्तगू थी। तालिया जिस पल अंदर आई उन्होंने इसी वक्त फ़ोन रखा। खाना पक गया? जी अम्मी, किचन भी साफ़ हो गया है, वो साफ उर्दू में बात कर रही थी। नाश्ता टेबल पे लगा दिया है और दादाजी को इनके कमरे में नाश्ता अभी दे आती हूँ। शहनाज बेगम के माथे पे बल पड़े, बहरहाल खामोश रही। फिर मैं कॉलेज चली जाऊँगी। फिर हिचकिचा के रुकी। अम्मी, कॉलेज का ट्रिप जा रहा है मरी, 2 दिन के लिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने गर्दन पूरी घुमा के उसे देखा। मेरे पास इन फजूलियात के लिए पैसे नहीं होते तालिया। शफकत साहब कितनी मेहनत से कमाते हैं। हमारी 2 बेटियां हैं जिनकी हमने शादी करनी है। अगर यूं ही जमा पूंजी खर्च कर देंगे तो शादियां कहाँ से करेंगे? मगर मनाहल और जिमल भी तो पिछले हफ्ते ट्रिप पे गई थी। अरसल भी जाता है और उनके ट्रिप तो महंगे वाले होते हैं क्योंकि उनका कॉलेज महंगा वाला है। तुम सरकारी कॉलेज में पढ़ती हो इसलिए अपनी चादर देख के पाँव फैलाया करो। नाक स्कोर के सर झटका, रिमोट उठा लिया। वो चंद लम्हे चुपती निगाहों से उनको देखती रही। वो अभी सो के उठी थी और बाल जोड़े में बंधे थे। टीवी पे ड्रामा देखते हुए बार बार जमाई भी रोकती थी। तालिया से मुकम्मल बेजार। मैं एक फ्रेंड से उधार लेके चली जाऊँ? मेरी बिला से जो भी करो। उन्होंने हाथ जिला के उसे दफ़ा होने का इशारा किया। वो सर को हम देकर वहाँ से चली गई। ऊपर आके अपने कमरे में जाने के बजाय इसने बड़े बेडरूम का दरवाज़ा खोला जो शहनाज और शफकत साहब का था। कमरा खामोश पड़ा था। इसके फोस्टर फादर ऑफिस जा चुके थे और शहनाज रात का रिपीट टेलीकास्ट ड्रामा देखने से पहले टीवी के सामने से उठने वाली ना थी। वो दबे कदमों अंदर आई और स्टडी शेल्फ के सामने रुकी। तीसरा दराज खोला। अंदर एक खुफिया खाना था। तालिया ने उसे खोला, चाबी निकाली, फिर ड्रेसिंग रूम में आई और आखिरी अलमारी में चाबी लगाई। दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक दराज में नोटों की गड्डियाँ रखी थी। इसने बैंक के नोटों की एक गड्ढी उठाई जो पूरे 1 लाख की थी। महारत से स्टेबल की पिन उतारी, चंद नोट दरमियान से निकाले और फिर स्टडी टेबल के दराज से बड़ा स्टेपलर निकाला। गड्डी को दोबारा स्टेबल किया और एहतियात से वापस रख दिया। कोई भी सबूत छोड़े बिना वो अपने कमरे में आ गई और पैसे छुपा दिए। जाऊंगी तो मैं ज़रूर। कुछ देर बाद वो नीचे दादा जान के कमरे में इनको नाश्ता करवा रही थी। वो नहीफ और कमज़ोर से थे। सर के सारे बाल सफ़ेद थे। बिस्तर पे टेक लगाए बैठे थे। वो उनके साथ स्टूल पे बैठी चाय पर्च में डालती और उनके लबों के करीब ले जाती। वो गूंद पड़ती। तालिया, मुस्कुरा कर उसे अपनी बुरी आंखों से देखते हुए वो कहने लगे, तुम मेरी सगी पोती ना होकर भी मेरी कितनी खिदमत करती हो। डेली दादाजी, यहाँ इस घर में कोई अपनी बात मुझे अडॉप्ट होने का एहसास दिलाए बगैर क्यों नहीं ख़त्म कर सकता। वो हंस के बोली और फिर से चाय पर्च में डालने लगी। तुम इस घर में खुश नहीं हो ना? आप खुश हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और छत को देखने लगे। मैं गला नहीं कर सकता। शफकत का बाप होता तो उसका हक था कि वो मेरी खिदमत करता, लेकिन मैं उसका चचा हूँ। उसने मुझे अपने घर रखा हुआ है, यही बहुत है। आपने 3 दुकानें जो अब्बा के नाम कर दी थी, अब भी वो ना रखते आपको? उसने चाय से बड़ी पर्च इनके तरफ बढ़ाई मगर अब वो शेर हो चुके थे। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। कभी किसी महल में रहने वाले को उदास देखा है आपने? इसने पर्च और प्याली पड़े रख दी। फिर घड़ी देखी। कॉलेज की बस में अभी वक्त था।
وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں محل اچھے لگتے ہیں نا؟ بہت زیادہ دادا جی، آنکھیں میٹ کے اس نے جیسے مزہ لیا۔ میرا دل چاہتا ہے ایک دن میں نیند سے جاگوں تو سامنے ایک سڑک ہو، ایک طرف سمندر ہو اور سیدھ میں سڑک اوپر ایک پہاڑی تک جاتی ہو، اس پہ ایک محل بنا ہو اور وہ میرا ہو۔ دیکھیے گا دادا جی، تالیہ ایک دن میں بہت امیر ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں، وہ بولے تو وہ چونکی۔ عموماً وہ اس کی باتوں پہ تبصرہ نہیں کرتے تھے، آج کچھ مختلف تھا۔ کوئی بات ہے دادا جی؟ اس نے ٹھٹک کے ان کا چہرہ دیکھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تالیہ، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہیں، اس لیے آپ اب کیا فلموں کی طرح مجھے اپنی وصیت بتانے لگے ہیں؟ وہ پھر سے ہنس دی۔ وہ نہیں ہنسے، سنجیدہ رہے۔ یاد ہے کافی عرصے پہلے میں نے تمہیں ایک علاقے میں ایک پلازا دکھایا تھا جس میں 12 دکانیں تھیں، جب تم مجھے وہیل چیئر پہ وہاں لے گئی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ کیوں؟ وہ سارا پلازا میرا ہے، ان دکانوں کا مالک میں ہوں۔ تالیہ مراد کا دماغ بک سے اڑ گیا۔ چند لمحے شل رہی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ ابا جی کو یہ بات نہیں معلوم دادا جی؟ میرے مرتے وقت وہ اس کو دینا چاہتا تھا، ان کا کرایہ میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے، میرا رشتے کا پوتا جبران ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، مگر اب میں وہ پلازا شفقت کو نہیں دینا چاہتا، میں وہ، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وقفہ دیا، تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تالیہ کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی، سانس تک بند ہو گیا۔ دادا جی، ابھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، جبران آئے گا تو میں اس سے قانونی کارروائی کا کہوں گا، وہ خاموشی سے تمہارے نام ہو جائے گا، اور جب تمہاری شادی ہوگی تو تم اس کو بیچ کے اپنی مرضی کا محل خرید لینا، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن ہماری تالیہ کسی محل میں راج کرے گی۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بڑھ رہے تھے۔ گورا گاری سر پر دوڑ رہی تھی۔ پنجرے میں بیٹھی تالیہ مسلسل کڑائیوں کو گھما رہی تھی، ہاتھوں کو اکٹھا کر کے وہ خاص زاویے پہ ان کو مروڑ کے رسی کو چوڑی کی طرح اوپر دھکیل رہی تھی۔ خون آلود ہاتھ دھیرے دھیرے باہر نکل رہا تھا۔ فاتح افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے زخمی ہاتھوں کو نہیں، اس کے چہرے کو، جہاں کوئی عجیب سا خالی پن تھا، شاید وہ ماضی کی کسی یاد میں گم تھی۔ چھوٹے سے بنگلے میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ کچن میں کھڑی تالیہ نے دوپٹہ سر پہ اوڑھ رکھا تھا اور دادا جی کے لیے دلیا بنکار رہی تھی۔ امی صبح ہی سلور کے پیالے لائی تھی اور حکم ملا تھا کہ چینی کے برتنوں میں دادا جی کو کھانا نہیں دینا، مبادا وہ ٹوٹ نہ جائے۔ خیر یہ چاندی کے برتن بھی پیارے تھے، قیمتی اور خوبصورت۔ تالیہ نے مسکرا کے دلیا ان میں نکالا، چمچ پلیٹ ساتھ ٹرے میں سجائے اور ٹرے اٹھائے باہر چلی آئی۔ لونج کے پلے کونے پہ دادا جی کا کمرہ تھا اور خلاف توقع آج امی اور ابا وہیں موجود تھے۔ دادا جی کا بھانجا جبران بھی آیا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، سب کو سلام کیا، ایک نظر سارے پہ دہرائی۔ امی کا بے چین انداز، ابا کی خاموشی، پرسکون اور قدرے خوش بیٹھے دادا جی۔ آج کل امی ابا اکثر دادا جی کے پاس جا بیٹھتے تھے اور دادا جی کے ان سے گلے دور ہوتے جا رہے تھے۔ جبران بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے خاموشی سے پیالہ دادا جی کی سائڈ ٹیبل پہ دھرا تو امی فوراً بولی، تم جاؤ، جبران کھلا دے گا۔ جی اچھا۔ تالیہ نے بس مسکرا کے دادا جی کو دیکھا، وہ بھی جبران مسکرائے اور سر کو خم دیا۔ وہ واپس پلٹ آئی، مگر ذہن میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ جبران کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے؟ کل بھی وہ لون میں امی کے ساتھ بیٹھا تھا جب میں ٹیوشن سے آئی تھی، کوئی تو بات ہے۔ وہ کچن میں آئی اور چوکی پہ بیٹھ کے ہتھیلی گال تلے رکھے سوچے گئی، کیا تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ قریباً 15 منٹ گزرے تھے کہ ابا کی گرجدار آواز سنائی دی، تالیہ تالیہ۔ وہ ایک دم ڈر گئی، پھر باغی باغی اندر گئی۔ دروازہ کھولا تو ان سب کے چہرے ویسے نہ تھے جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ ابا غصے سے سرخ تھے تو امی کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی، اور دادا جی، ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ کیا ہوا؟ وہ ہکلائی۔ یہ دریا تم نے بنایا ہے نا؟ امی چمک کے بولی تھی۔ اس نے جلدی سے سر حسبات میں ہلا دیا۔ جی، کیا اچھا نہیں بنا؟ اس کی نظریں دادا جی کی آنکھوں پہ ٹکی تھیں۔ اچھا؟ ارے اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ انہوں نے پیالے سے چاندی کا چمچ نکال کے سامنے لہرایا۔ زہر؟ تالیہ کا سر گھوم گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے صحت کے پیش نظر گھر میں چاندی کے برتن استعمال کرانے شروع کیے۔ اللہ نے ابا جی کی زندگی بچانی تھی، سو ہم نے وقت پہ دیکھ لیا کہ سارا پیالہ اور چمچ سیاہ پڑ رہا ہے۔ ایسا صرف تب ہوتا ہے جب زہر چاندی کی چمچ کو چھو جائے۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑے کھڑے پتھر بن گئی۔ ایک نظر اس پیالے کو دیکھا جو واقعی سیاہ پڑ رہا تھا، آدھا دلیا زمین پہ گرا ہوا تھا، اور پھر مری مری نظروں سے دادا جی کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، میں نے خود دلیا بنایا ہے، کسی نے کیسے اس میں کچھ ڈال دیا؟ کسی نے نہیں، تم نے ڈالا ہے، ابا جی غصے سے چلائی تھی۔ تالیہ؟ دادا جی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ تالیہ، تم چاہتی تھی میں جلدی مر جاؤں؟ اتنی جلدی کیا تھی بیٹے؟ وہ سارے حساب کتاب کیے بیٹھے تھے۔ 15 منٹ سے عدالت لگی تھی اور ساری تفتیش مکمل ہو چکی تھی۔ دادا جی کو یقین دلایا جا چکا تھا، ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا، رنگت سفید پڑ گئی۔ بے یقینی سے ان کو دیکھتے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے نہیں کیا یہ،
दादा जी मैं ऐसे क्यों करूँगी। गला रंधा गया था। इसने एक हाथ से चौखट पकड़ ली। चक्कर से आ रहे थे। अम्मी उसको जवाब में गालियाँ देने लगी थी। ले पालक, जाने किस नीच खानदान की थी वो। अब्बा कह रहे थे कि उन्होंने पुलिस बुला ली है। उनकी रिश्तेदार खातून सब इंस्पेक्टर बस आने वाली ही होगी और वो तालिया से सारा मामला गुलवा लेगी। मगर वो भागी नहीं। वो चौखट को पकड़े खड़ी बेयकीन सी थी। जबरान बिल्कुल चुप बैठा तमाशा देख रहा था। दादाजी मैंने ये नहीं किया, मेरा यकीन करें, ये सब मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो बार बार एक ही बात कह रही थी। दादाजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने चेहरा पड़े फेर लिया। जबरान ने उनका हाथ थामा तो उन्होंने जवाब में ज़्यादा सख्ती से जबरान का हाथ पकड़ लिया। खून खून होता है। वो अपनों पे ज़्यादा भरोसा करते थे। अपने जीत गए थे। तालिया का दिल फिर से कुचला गया। मैंने ये नहीं किया, वो ज़ोर से चीखी। ये सब आपको धोखा दे रहे हैं। जबरान ने इनको दुकानों का बता दिया है। दादाजी ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। वो भारी भरकम औरत पीछे से आई थी, थानेदारनी, और अब वो उसको पीछे खींच रही थी। हवालात की बातें कर रही थी मगर वो कुछ नहीं सुन रही थी। वो इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाती हुई चला रही थी। अल्लाह गवाह है, मैंने ये नहीं किया। दादाजी मेरी तरफ देखें। दादाजी मेरी बात सुने। दादाजी मैं आपकी तालियाँ हूँ। मैं आपको फजर में वज़ू करवाने आती हूँ। मैं आपको आधी आधी रात को पानी पिलाने आती हूँ। दादाजी मैं आपकी वाहद फैमिली हूँ। आप मेरी वाहद फैमिली हैं। मेरी बात तो सुने। वो अब रो रही थी मगर वो औरत उसे पीछे खींच रही थी। इसने चौखट पे हाथ सख्ती से जमा रखे थे। नाखून लकड़ी पे गाड़ दिए थे। खींचने और घसीटने के बायस वो चौखट से रगड़ते निशान छोड़ गए। कुछ नाखून टूट गए। उंगलियों से खून रसने लगा मगर वो चिल्लाई जा रही थी। दादाजी मेरी तरफ देखें तो सही। दादाजी। जख्मी हाथ एक झटके से रस्सियों की कैद से आज़ाद हुए थे। इसने वहशियाना अंदाज में रस्सी परे फेंकी, फिर गर्दन से रस्सी का तोक निकाला और तेजी से पैरों के गिर्द से गांठें खोलने लगी। पैर आज़ाद करते ही वो फाते की तरफ बढ़ी। पहले एडम। इसने फ़ौरन से रोका और वो रुक गई। फाते की आंखों में देखा, फिर अस्मात में सर हिलाया और एडम की तरफ आई। एडम इनकार करने की पोजीशन में ना था। फ़ौरन अपने हाथ आगे कर दिए, अलबत्ता खुद दूसरी तरफ देखने लगा था। वो इस वक्त तालिया की खुशगुफ्तारी सुनने की हिम्मत नहीं रखता था। वो छोटा और सादा सा कमरा था, तालिया का कमरा। इस बारी भरकम औरत ने अंदर से कुंडी लगा रखी थी और तालिया को कुर्सी पे बिठा के इसके हाथ दुपट्टे से पीछे बांध दिए थे। मेज़ पे कलम कागज़ रखा था। तालिया का सर झुका था और वो हिचकियों से रो रही थी। औरत आगे आई और इसका चेहरा ज़बरदस्ती पर उठाया। शुक्र करो शफकत बाई ने मुझे घर बुला लिया। सब इंस्पेक्टर दुर्दाना नाम है मेरा। जानती हो तुम मुझे अच्छी तरह, बल्कि पूरा इलाका वाकिफ़ है मुझसे। थाने लेकर जाती तो तुम 1 घंटे की मार बर्दाश्त ना कर सकती। झटके से इसकी थोड़ी छोड़ी। इसका भीगा चेहरा पड़े लुढ़क गया। औरत अब इसके सर पे झुकी गिरा के कहने लगी, इस कागज़ पे इतराफ़े जुर्म लिखो कि किस तरह तुमने दादाजी को जहर देने की कोशिश की, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम याद रखोगी। मुझे दादाजी के पास ले चलो, मुझे उनसे बात करनी है। वो रोते बिलखते एक ही बात कह रही थी। थानेदारनी ने ज़ोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। वो कुर्सी समेत नीचे जा गिरी। दुर्दाना झुकी और गर्दन से दबोच के उसे उठाया। जो मैं कह रही हूँ वो लिखो, बल्कि लिख तो मैंने दिया है, इस पे दस्तखत कर दो। वो स्टैम्प पेपर था और वो तैयार था। तालिया के आंसू यकदम रुक गए। वो बिल्कुल ठहर गई। चंद लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर इसने नाक से गीली सांस अंदर खींचते सर उठाया और दुर्दाना को देखा। अच्छा, कहाँ करने हैं साइन? वो बदले हुए अंदाज में बोली तो दुर्दाना ने गहरी सांस ली और पीछे से आकर इसके हाथ खोलने लगी। इसी कागज़ पे बिल्कुल नीचे जहाँ तुम्हारा नाम लिखा है, और 7 तारीख भी डालो। वो दुपट्टे की ग्राहें खोल रही थी। अगर मैं साइन कर दूँ तो तुम मुझे दादाजी से मिलने दोगी? दुर्दाना उसके पीछे खड़ी थी। इस बात पे तलखी से मुस्कुराई मगर बज़ाहिर नरमी से बोली, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं कर देती हूँ साइन। वह रजामंदी से जल्दी से बोली और गर्दन कागज़ पे झुका ली। अब वो तहरीर पढ़ रही थी। दुर्दाना ने आखिरी गिरा खोली तो इसने हाथ खींच लिया और कलम उठा लिया। फिर कागज़ चेहरे के सामने लाए तहरीर पढ़ने लगी। वो तहरीर जिसके मुताबिक वो दादाजी को मारने का इतराफ़ कर रही थी। दुर्दाना गहरी सांस भर के इसके सामने आ खड़ी हुई। तालिया ने कागज़ मेज़ पे रखा और साइन करने झुक गई, साथ ही मुंह में कुछ बोली। दुर्दाना ने आबरू उठाया। क्या? वो फिर झुके झुके कुछ बड़बड़ाई। दुर्दाना ने ताकि चेहरा झुकाया। क्या बक रही? इसका फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था। तालिया की मुट्ठी की बुझ जोर से इसकी नाक पे आ लगी। दुर्दाना तेवरा के पीछे लुढ़की। हमला इतना गैर मुतवक्का था कि वो संभल नहीं पाई थी, मगर ये इख्तिताम ना था, ये सिर्फ आगाज़ था। मुझे मारा तुमने? हाँ, तालिया बिनते मुराद को मारा तुमने? वो भूखी शेरनी की तरह इस पे चपटी और इसे गर्दन से पकड़ के उठाया। फिर ताबड़तोड़ उसके चेहरे पे मुक्के मारने लगी।
دردانہ نے چلاتے ہوئے اس کے بال کھینچے، مگر تالیہ بھی کافی صحت مند تھی اور اس کا جنون اور جوش کہیں زیادہ تھا۔ چند لمحوں میں اس نے دردانہ کو پھر سے نیچے گرا دیا اور کرسی اٹھا لی۔ میں تالیہ بنت مراد ہوں، میں محلوں میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میں دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے بنی ہوں، مجھے مارا تم نے؟ وہ دیوانہ وار کرسی کی ٹانگ اس پہ پرسائے جا رہی تھی۔ دردانہ زمین پہ گری دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا، مگر تالیہ اسے مارے جا رہی تھی۔ چند منٹ بعد جب تالیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا تو باہر راہداری میں کھڑے ابا، امی اور جبران نے پرامید نظروں سے اس طرف دیکھا۔ دروازہ کھلتا گیا اور جو منظر سامنے آیا اس سے ان کی مسکراہٹیں سمٹی۔ سامنے کرسی پہ دردانہ بے حال خون آلود چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے تھے اور گردن کاہت سے ڈھلکی تھی۔ امی کا منہ شوق سے کھل گیا۔ دردانہ، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی ہی دروازے کی اور سے وہ نکل کے سامنے آئی۔ الجھی پونی سے نکلتے بال، ماتھے پہ گمر اور خون، سرخ انگارہ ہنی جیسی آنکھیں اور ہاتھ میں پکڑی چھڑی جو وہ الماری میں رکھتی تھی چوری چورا پل رات گئے کاٹ کے کھانے کے لیے۔ اس چھڑی کو لہراتے ہوئے وہ ان سب کو گھورتی آگے آئی۔ اور کس کو کروانا ہے مجھ سے اعتراف جرم؟ ہاں، اور کون مجھے مارنے آئے گا؟ کس میں ہمت ہے کہ اب وہ تالیہ کو ہاتھ بھی لگائے؟ ابا تو وہیں کھڑے رہے، مگر امی 2 قدم پیچھے کو ہٹ گئیں۔ اب ہٹو سامنے سے تم لوگ، مجھے دادا جی سے ملنا ہے، وہ لال پھوپھو کا چہرے کے ساتھ گرا کے بولی تھی۔ اور اگر کوئی درمیان میں آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ اس کو نہ چھیڑو شفقت بائی، پیچھے سے نڈال سی بندھی ہوئی دردانہ درد سے چلائی۔ یہ واقعی مار دے گی آپ کو، یہ پاگل ہو چکی ہے۔ تالیہ، جبران نے پکارا تو تالیہ نے غصے سے اس کو دیکھا۔ تم نے کیا ہے یہ سب ان کے ساتھ مل کے؟ میں دادا جی کو تم لوگوں کی اصلیت بھی بتاؤں گی اور ثبوت بھی دکھاؤں گی۔ میں تم لوگوں کو… تالیہ، دادا جی کا کچھ دیر پہلے ہارٹ فیل ہو گیا ہے، دادا جی مر گئے ہیں تالیہ، وہ بنا کسی دکھ کے بے تاثر سا بولا۔ تالیہ کے گندے ڈلک گئے، چھڑی والا ہاتھ پہلو میں آ گرا۔ چند لمحے وہ ساکن سی کھڑی رہی، پھر بے اختیار سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ تیز تیز زینے پھلانگے اور دار سے ان کا کمرے کا دروازہ کھلا۔ جبران درست کہہ رہا تھا، دادا جی جا چکے تھے، اسے دیر ہو گئی تھی۔ لم بینچے سر جھکائے اس نے جھٹکے سے رسی کی آخری گانٹھ کھولی تو رڈم کے ہاتھ کھل گئے۔ وہ جلدی جلدی باقی رسی خود اتارنے لگا۔ سوچا شکریہ کہے، مگر تالیہ کا جواب خوشگوار نہیں آنا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ واپس مڑی اور اس سے قبل کہ وہ فاتح کی طرف آتی، گورا گاری کی رفتار سست ہونے لگی۔ وہ تینوں بری طرح چونکے۔ فاتح نے گردن موڑ کے پنجرے کی سلاخوں سے دیکھا۔ گاڑی کے سامنے کیا آیا تھا وہ رکی تھی معلوم نہیں پڑتا تھا، مگر اتنا نظر آتا تھا کہ سامنے کوئی لمبی چوڑی سی دیوار تھی۔ یہ کیسی دیوار ہے؟ تالیہ اپنی طرف سے جھانکنے کی سی کر رہی تھی، مگر کچھ واضح نہ تھا۔ یہ شہر کی فصیل ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ملاقہ شہر کی فصیل، وان فاتح کے الفاظ تھے کہ کیا؟ تالیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ وہ تاریخی شہر سلطنت ملاقہ کا دارالحکومت ملاقہ ان کے سامنے تھا، جہاں سلاطین کے محل تھے، جہاں شہزادیاں رہتی تھیں۔ کیا وہ واقعی ملاقہ میں داخل ہونے والے تھے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گورا گاری رک چکی تھی، چند افراد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ تالیہ نے سننے کی کوشش کی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ شہر کی فصیل ہی ہے، کیونکہ گاریبان غالباً کسی پہرے دار سپاہی سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے کان لگا کے غور سے سننا چاہا، کسی ابوالخیر کا آدمی ہے اور اس کے پاس قیمتی سامان ہے۔ اب فصیل کا سپاہی اس کو اندر جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ وہ سن کے ترجمہ کر رہی تھی۔ باری گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور گاڑی پھر سے چل پڑی۔ تالیہ نے جلدی سے رسیاں واپس ہاتھوں اور گردن میں لپیٹ لی، یوں کہ لگے وہ ہنوز مکید بیٹھی ہے۔ اسے دیکھ کے ایڈم نے بھی تقلید کی۔ اب وہ تینوں دم سادے بیٹھے تھے۔ گورا گاڑی اب شہر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ چھوٹے بنگلے میں اگربتیوں کی مہک پھیلی تھی۔ لونج میں سفید چادریں بچھی تھی جن پہ جا بجا کھجور کی گٹلیوں کے ریے لگے تھے۔ فضا میں بریانی کی خوشبو بھی رچی بسی تھی۔ چادریں البتہ خالی تھیں، لوگ مردے کو پر بخش کے جا چکے تھے۔ وہاں صرف وہ بیٹھی تھی، سر پہ سفید دوپٹہ اوڑے، اکڑوں بیٹھی، کٹروں پہ گال ٹکائے۔ آنسو آنکھ میں ہنوز اٹکا تھا، ماتھے کا گھومر اب نیلا ہو چکا تھا۔ دفتن شفقت صاحب اندر داخل ہوئے، چادروں کے ایک طرف جوتے اتارے اور ننگے پاؤں چلتے اس کے قریب آئے اور سامنے بیٹھے۔ تالیہ، انہوں نے آہستہ سے پکارا۔ نہ سخت لہجہ تھا نہ نرم، بس مطمئن۔ وہ گھٹنے پہ گال رکھے بیٹھی دور خلا میں دیکھتی رہی۔ گھر کی بات تھی، اس لیے میں نے تھانے کچہری کے معاملات کو سنبھال لیا ہے۔ پولیس تمہیں گرفتار نہیں کرے گی، سمجھو معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔ دادا جی نے اس کے نام دکانوں کا انتقال ہی نہیں کروایا تھا ابھی، اس لیے یقیناً انہوں نے جبران سے مل کے سب کچھ آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ اب تالیہ کو سزا دینا بیکار تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پلکوں کے کنارے پہ آنسو اٹکا تھا، مگر گرتا نہیں تھا۔ تمہارے لیے ایک میرج بیورو سے بات کی تھی، ایک اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے ہم نے۔ لڑکا ملیشیا کا ہے، تمہارے ملک کا۔ اگلے ہفتے نکاح ہوگا اور چند دن بعد تم ملیشیا چلی جاؤ گی۔ ہم تمہیں اچھا زیور اور کپڑے دے کر رخصت کریں گے۔
اور ہمارے سارے فرائض ادا ہو جائیں گے۔ جو تم نے چچا جی کے ساتھ کیا اس کی معافی تم خدا سے مانگتی رہنا، مگر آئندہ ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ جب اسی طرح بت بنی بیٹھی دوسری طرف دیکھتی رہی تو وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پاس کبھی جیب خرچ اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے، لیکن جب بھی کچھ بچا پاتی تو ایک تنظیم کو خیرات کے طور پہ بیچتی جو ملیشیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی ہے۔ وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں بولی تو وہ وہیں رک گئی۔ وہ تنظیم ایک مہم چلا رہی ہے جس کے تحت یتیم خانہ میں والنٹیئر پروگرام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ والنٹیئر پروگرام سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتے ہیں؟ جب اسٹوڈنٹس یا سوشل ورکر رضاکار بن کے چند دن کے لیے یتیم خانے میں آتے ہیں، بچوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، اپنی رپورٹس، تھیسس اور پیپرز لکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے وہ بہت نئے کام کر کے گئے ہیں، مگر نہیں۔ اس کی دوسری آنکھ میں بھی آنسو اٹک گیا مگر گرا نہیں۔ وہ وہیں کھڑے اس کو سنے گئے۔ یہ رضاکار یتیم بچوں کو ظالم وارڈن سے زیادہ نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ چند دن میں بچے ان کے ساتھ ایک بانڈ بنا لیتے ہیں۔ ہر اجنبی کو دیکھ کے بچوں کو لگتا ہے وہ ان کو اڈاپٹ کر لے گا، مگر جب وہ اپنے بڑے کاغذوں اور رجسٹر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں تو بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ساری عمر کے لیے دوبارہ کسی سے محبت کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ شفقت صاحب وہیں کھڑے اس کے جھکے سر کو دیکھے گئے جیسے بر وقت برداشت کر رہے ہیں۔ وہ دیوار کو دیکھتی رندی آواز میں کہہ رہی تھی، اور اگر کبھی وہ زندگی میں آگے جا کے کسی اجنبی کو اپنا مان بھی لیں، اس سے محبت کر بھی بیٹھیں، تو بھی آخر میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ غیر خون کے رشتے پھیکے ہی ہوتے ہیں اور خون ہمیشہ جل جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی سے محبت کرنا، کسی سے اٹیچ ہونا اس بچے کے لیے ناممکن بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں اتنے سال اس تنظیم کو خیرات دیتی رہی تاکہ دوبارہ کوئی رضاکار، کوئی اجنبی کسی یتیم بچے کا دل نہ توڑ سکے۔ وہ اب خاموش ہو گئی تھی، چہرہ ہنوز گھٹنوں پہ رکھا تھا اور آنسو ٹپکے ہی نہ دے رہے تھے۔ شفقت صاحب نے سر جھٹکا اور اپنے ننگے پیر دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ تالیہ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے یتیم خانے سے آزادی دی، اس کو چھت دی، اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اب اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے کسی غریب بچی کے لیے؟ غربت کی وجہ سے ہی والدین نے اسے یتیم خانے میں پھینکا ہوگا۔ اگر اپنے اثر گھر میں پلی بڑھتی تو فقیروں کی سی زندگی گزارتی، مگر بھائی انسان برا ہی ناشکرا ہے۔ وہ افسوس کرتے باہر نکل گئی۔ اگر بتی کی مہک کافور میں گل کے عجیب سی خوشبو بنا رہی تھی، ایسی خوشبو جو اعصاب کو مزید باری کر دیتی ہے۔ اندھیرا ملاقہ شہر پہ پھیلا تھا۔ گورا گاری سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دونوں اطراف میں اندھیرا تھا۔ کہیں ایک منظرہ کمرے سے بنے تھے، کہیں ریڑیاں رکھی تھی جن کے اوپر چادریں پڑی تھی، کہیں گورے بندے تھے۔ اکا دکا مشال کسی مکان کے سامنے روشن تو تھی، ورنہ ہر طرف اندھیرا تھا۔ گورا گاری اب ایک گلی میں مڑ گئی تھی۔ دونوں اطراف میں چاندنی میں واضح ہوتے مکان بنے تھے۔ بلائی منزلیں سنباؤ کے گھر جیسی تھی، ویسی ہی بالکنیاں، ویسے ہی دالان۔ وہ سلاخوں سے چہرہ لگائے مہدیت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس خاموش سوئے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب قدیم شہر تھا، عجیب قدیم مکان تھے۔ بالآخر گورا گاری ایک طرف گیٹ کے سامنے جا رکی۔ آگے کیا ہوگا؟ تالیہ کا دل زور سے دک دک کرنے لگا۔ کوالالمپور کا خوبصورت شہر اس بہر بہت روشن دکھائی دیتا تھا۔ سڑک کنارے ایک اخبار کا اسٹال پہ وہ رکی کھڑی تھی۔ کوالالمپور آنے اور سمی سے چھٹکارا پانے کے چند ماہ کے اندر وہ خوش خوراکی کے باعث مزید باری باری سی ہو گئی تھی۔ گال پہلے سے زیادہ پھول گئے تھے۔ ایسے میں وہ اخبار میں چھپے واگن فاتح کے انٹرویو کو دیکھ رہی تھی جب دکاندار نے اس کو چناؤ کا کہا۔ اس نے اخبار اور پھولوں کا تاج دونوں پکڑے رکھے تھے۔ آپ کو اخبار چاہیے یا تاج، یا دونوں؟ اور تالیہ نے چند لمحوں میں ہی چناؤ کر لیا تھا۔ اس نے اخبار چھوڑ دی اور تاج سر پہ رکھ لیا۔ وہ پھولوں سے بنا تھا اور پھول باری نہیں ہوتے۔ وہ اپنے فیصلے میں مطمئن سی فٹ پاتھ پہ آگے چل دی۔ اسے پارلر پہنچنا تھا جہاں اس کی شفٹ کا وقت ہونے والا تھا۔ تاج کے باعث فٹ پاتھ پہ چلتے لوگوں نے کئی بار مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کسی نے ستائشی فقرہ بھی کہا۔ وہ بے نیاز سی چلتی گئی۔ ایک دم سے ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کے گردن اٹھائی۔ پتہ بھی نہ چلا تھا اور آسمان نے اپنے تھال الٹ دیے تھے۔ موسلا دار بارش یکایک شروع ہو گئی تھی۔ اس کے پاس چھتری نہ تھی۔ وہ باغ کے دکانوں کے چھتے تلے آ کھڑی ہوئی، مگر ان چند قدموں کے فاصلے نے ہی اسے بھگو ڈالا تھا۔ منہ بسورے اس نے سر کا تاج اتارا تو دیکھا سفید اور زرد پھول گیلے ہو کے ادھرنے لگے ہیں۔ ان کو جوڑنا چاہا تو ایک طرف سے 3 زرد گلاب ٹوٹ کے قدموں میں آ گرے۔ وہ بے اختیار نیچے جھکی اور زمین پہ گرے پھولوں کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گیلی زمین پہ گرے زرد گلاب۔ ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ چند منٹ بعد بھیگی ہوئی تالیہ ایک دفتر کے اندر کھڑی تھی۔ کرسی پہ بیٹھا شخص اسے سامنے والی کرسی پیش کر رہا تھا، مگر وہ عجلت میں کھڑی ہی رہی۔ اگر اخبار میں ایک اشتہار لگوانا ہو تو کتنے پیسے لگیں گے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ دفتر کے شیشوں پہ بارش تراتر برسے جا رہی تھی۔ گورا گاری گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر 4 دیواری کے اندر کھلا سا احاطہ تھا۔
वहाँ दूर दूर तक घोड़े बंधे नजर आ रहे थे। दीवारों पर चंद मशालें रोशन थी जिनके बायस मंजरनामा नीम रोशन था। गाड़ी को रोक के चंद अफराद ने वो पिंजरा उठाया और उसे नीचे ला उतारा। फिर एक कोने में रख के खुद आगे बढ़ गए। हर तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे सब उनको भूल के सोने जा चुके हों। नीम, अंधेरा और सन्नाटा। फाते ने गर्दन ऊंची करके देखा। कच्ची मिट्टी के अहाते में एक जगह बुझी हुई लकड़ियां रखी थी, गोया शाम में जलती रही होंगी। आगे कोने में कुआं बना था, सामने बहुत से गोरे कतार में थे। ये हमें यहाँ क्यों लाए हैं? तारिये की आवाज़ पे वो चौंका। वो उलझी हुई सी सवाल कर रही थी। क्या ये हमें मार देंगे? अगर मारना होता तो इतनी अच्छी ग़िज़ा ना देती, वो बोला तो तालिया ने एक नज़र पिंजरे के दरवाजे पे डाली। इसको बाहर से ताला लगा है, अगर हम खोल भी लें तो इस अजीब शहर में कहाँ जाएंगे? ट्रंको, मेरे बप्पा जाने कहाँ होंगे? किससे रास्ता पूछेंगे? इसने अपने हाथ की खुली रस्सियों को मायूसी से देखा। हम ये रस्सियाँ खोल के भी कैद ही हैं। तालिया, इधर देखो। तालिया, फाते ने सख्ती से पुकारा तो तालिया ने उदासी से सर उठाया। तुम पे फिर से 4 दिन पहले वाली कनूतियत तारी हो रही है। ऐसे मत करो। मुझे नहीं मालूम तुम जिंदगी में किन हालात से गुजर चुकी हो, मगर मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि माजी का हर वाक़या हमेशा मुस्तकबिल के इम्तहान की तैयारी करवाने के लिए पेश आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फिर से हिम्मत हार दो। हम तुम्हारे बप्पा के बहुत करीब हैं, इसलिए शाबाश, हिम्मत करो और दरवाज़ा खोलो। ये मेरे हाथ खोलो ताकि मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूँ। तालिया ने गहरी सांस ली और गर्दन उठा ली। सारी उदासी इस कदीम फ़ज़ा में उड़ के खाक हो गई। आपकी रीडिंग ग्लासेस आपकी जेब में है ना? वो ज़रा पुरस्कून अंदाज में सवाल करने लगी तो फाते के आबरू अचनबे से इकट्ठे हुए। हाँ, क्यों? वो बंदे हाल बर वक्त जेब तक ले गया, ऐनक निकाली और इसकी तरफ छाली। तालिया ने दोनों हाथों से इसे फ़ज़ा में खींच के लिया, फिर ऐनक खोली और करक की आवाज़ के साथ इसका बाजू तोड़ दिया। फिर सलाखों के दरमियान से हाथ बाहर निकाल के ताले में ऐनक के टूटे बाजू को नकीला हिस्सा डाला और कमाने लगी। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? वो मुतहिर हुआ था। एडम अलबत्ता चुप रहा। तालिया की तारीफ का कोई मूड नहीं था उसका। सलाखों से लगी बाजू बाहर ले जाकर ताले के अंदर चाबी घुमाती तालिया फाते को देख के मुस्कुराई। एक जादूगर से। ऐनक के हैंडल की पिन ताले के अंदर की पिनों को धीरे धीरे खो रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।